نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعات میں، قصص میں عقل مندوں کے لیے بہت سے عبرت کے سامان رکھے ہیں۔ اور کسی اللہ والے کا مقولہ ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ۔ پھر اللہ کے نیک بندوں میں سے سب سے زیادہ برگزیدہ ہستیاں وہ انبیاء علیہم السلام کی ہیں۔ انبیاء کے واقعات میں ہمارے لیے بہت سے سبق بھی ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ بہت اہم ذریعہ بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے کہ ایک آدمی قریب سے گزرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ الفاظ ذرا بلند آواز سے کہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، کہ پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، وہ عزت اور بزرگی، ہیبت و قدرت والا اور بڑائی اور دبدبے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف اتنے پیارے الفاظ میں سنی تو اس کو کہنے لگے: او میاں، یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دینا۔ اس نے کہا: مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے: آدھا ریوڑ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمانے لگے: اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔ اس نے کہا: اب مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ فرمایا: جو بقیہ آدھا ریوڑ ہے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس نے یہ الفاظ تیسری مرتبہ کہہ دیے۔ اتنا مزہ آیا اللہ کی عظمت و کبریائی کو سننے میں، فرمانے لگے: او میاں، ایک مرتبہ اور یہ الفاظ کہہ دو۔ وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں، اب آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ ارشاد فرمایا: او میرے بھائی، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تم ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام تو لے کر دیکھو۔ اس اللہ کے بندے نے ایک مرتبہ یہ الفاظ دوبارہ کہے۔ ابراہیم خلیل اللہ وجد میں آ گئے۔ وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، میں تو دراصل اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے امتحان کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور میرا نام لو اور دیکھو میرے نام کے کیا دام لگاتے ہیں ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام کی عظمت، اللہ کے نام کی محبت میں اتنے مست تھے کہ تمام تر بکریوں کا ریوڑ دے ڈالا، لیکن اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں قائم رکھا۔ تو آؤ نا میرے بھائی، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کو حاصل کریں، ہم بھی اللہ جل شانہ کے نام کو اپنی زبانوں پہ جاری کریں، تاکہ اللہ کے نام کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کرے۔ جب اللہ کی محبت دلوں میں آئے گی
तमाम तर अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना आसान हो जाएगा। तो अल्लाह जल्ल शानहू के नाम में एक लज्जत है। हज़रत मौलाना यहया साहब रहमहुल्लाह, जो मौलाना ज़करिया साहब कांदलवी रहमहुल्लाह के वालिद माजिद थे, फरमाया करते थे कि मियाँ अल्लाह का नाम जितना ही बेतवज्जगी के साथ ही क्यों न लिया जाए, ये अपना असर किए बग़ैर नहीं रहता। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि ए मियाँ अशरफ अली, जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ मेरा मुंह यूँ मीठा हो जाता है जैसे किसी ने शरीनी मेरे मुंह में डाल दी हो। तो अल्लाह के नाम के अंदर भी लज्जत है, अल्लाह के नाम की अज़मत सुनने में भी लज्जत होती है। अल्लाह जल्ल शानु हमें भी अपने नाम की महब्बत, अपने नाम की लज्जत, अपने नाम की चाशनी नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।